دستی آئے نا، آسان تعویذ یہ تنگ دستی اللہ کی راہ میں دینے لگو، 1 دو گے 10 آئے گا، لیکن نیت اچھی ہو، اللہ پہ بھروسہ۔ آج ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ تعویذ والا بابا کہہ دے یہ تیرا کام ہو جائے گا، آنکھ بند کر کے بھروسہ ہے۔ اللہ کہے گڑ گڑا میں کروں گا، ہے کوئی گڑ گڑانے والا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح میں ہے کہ اللہ ہر رات کے، صرف شب برات شب قدر نہیں، اللہ پاک ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر فرماتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا۔ سیاسی لیڈر کہہ دے گڑی یہ بنا کے دیں گے وہ بنا کے دیں گے تو ان پہ بھروسہ کرتے ہو، اور اللہ روز فرما رہا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے بندہ۔ کتنا گندا ہے بندہ، سب پہ بھروسہ، رب پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں۔ ارے رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مخدوم فرماتے ہیں مجھے رات کے آخری حصے میں جا کر جو نعمتیں ملی ہیں کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں ملی ہے۔ یہ ہے اس وقت گڑ، تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو لیکن نیت اچھی ہو۔ بتائیں، بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا، حالانکہ ذہن پھر چاہتا ہے کہ باتیں کی جائے، دل کے اندر باتیں امٹ امٹ کر آتی ہے، لیکن بہرحال جانا ہے آگے۔ ایک بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، دیکھو نیت اچھی ہو، اللہ کے ساتھ تجارت، 1 2 10 ضرور ملے۔ تنگ دستی ہو نا، دینے لگا کرو اللہ کی راہ میں، لیکن اس نیت سے مت دیا کرو کہ ملے گا، اس کو راضی کرنے کا، ہاں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر دیکھو ایک بار رابعہ بصری روزے سے تھی، بڑی عظیم خاتون ہے رابعہ بصری، 4تھی بیٹی بن کے پیدا ہوئی تھی، اسی لیے اس کو ان کا نام رابعہ رکھا ہے۔ اتنے غریب گھر میں پیدا ہوئی، جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن گھر میں نہ چراغ میں تیل تھا اور نہ استعمال میں تیل تھا، تو اللہ کے رسول نے امیر کو خواب میں آ کے فرمایا کہ وہاں بچی پیدا ہو رہی، وہاں سامان پہنچاؤ۔ یعنی یوں مقبول تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ، بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی پارسا تھی، 4تھی تھی۔ بڑی دکھ بری کہانی اس خاتون کی بھی، اور یاد رکھنا اللہ دکھ انہی کو دیتا ہے جن کو اپنا بناتا ہے۔ اگر بندہ دکھ کی حکمتیں جان لے، اگر بندہ دکھوں کی حکمتیں جان لے تو کبھی وہ مسکرانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ ہاں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا یہ فرعون اتنا بدبخت ہے، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں درد بھی اسی کو دیتے ہیں، اس کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا درد اسے عطا کرے۔ یہ شان ہے اللہ والوں، اور جس کو، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستائے انبیاء جاتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے۔ بخار جتنا عام لوگوں کو ہوگا اس سے ڈبل بخار انبیاء کو ہوتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے وقت بخار کا یہ عالم تھا، میں چادر گیلی کر کر کے نبی کے جسم پہ ڈالتی تھی اور وہ تھوڑی دیر میں چادر سوکھ جاتی تھی بخار کی وجہ سے۔ ہاں فرمایا کہ انبیاء کرام کی آزمائش، اور پھر انبیاء کے بعد وہ آزمائے جاتے ہیں جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ انبیاء بڑی دکھ بری کہانی ہے رابعہ کی، رابعہ کی بڑی دکھ بری کہانی۔ ایک مرتبہ رابعہ گر گئی، حضرت رابعہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا کیسے ہاتھ ٹوٹا؟ کہا ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو میں اللہ کے خوف سے گر گئی کہ اب میں ایسی ہو گئی کہ لوگ مجھے مرد دیکھنے لگے، ہاتھ ٹوٹ گیا رابعہ۔ پھر کسی نے ان کو جنگل میں لوٹ کر بیچ دیا، بازار میں بیچ دیا، اللہ کی بندی کو رابعہ بکی تو کیا کرتی تھی، دن کو جہاں بکی تھی وہاں خدمت کرتی تھی اور رات کو عبادت کرتی۔ ایک دن سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی تو نے مجھے بکوا دیا، اب میرے دو مالک ہو گئے، ایک مجازی ایک حقیقی، تو دن کو مجازی کی خدمت کرتی ہوں، رات کو حقیقی کی کرتی ہوں، اگر پورا ٹائم آزاد رہتی تو تیری خدمت کرتی۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مالکہ جگ گئی، دیکھا کہ پورا جھوپڑا روشن ہے، نور سے پورا جھوپڑا، باہر دیکھا تو چھت سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، جھانک کے دیکھا تو وہ نور رابعہ کی پشت سے چھت تک اور چھت سے آسمان تک۔ صبح ہونے سے پہلے شوہر کو بلایا، کہا دیکھو یہ ہماری کنیز کیا ہے، تو جب بتایا تو صبح دونوں نے کہا کہ مالکہ آپ مالکہ ہے، غلام کنیز تو ہم لوگ ہیں، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہیں، جانا چاہیں تو آزاد ہے۔ رابعہ پھر چلی گئی، اور گئی تو پھر گم ہوئی،
اور ایسی ایسی باتیں کرتی تھی. عورتیں اگر سن رہی ہو، مرد ہی بہت بڑے کلندر نہیں ہوئے. اگر عورت کوشش کرے تو عورت بھی وہاں پہنچتی ہے جہاں مرد بھی پیچھے رہتے ہیں. کہیں مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب فرما رہے تھے. ایک رابعہ ہے، خطاب فرما رہے. خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو. کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئی، حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کب کیے. دروازے تو کھٹکھٹائے اس کے جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں. ارے اس نے بند کب کیا یہ بھی تو بتا دو. اب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا. اللہ اکبر. تو کا پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھی، اسی کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی. کہا حسن سب کے بند ہوتے، رب کا دروازہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا. خدا کا در وہ در ہے، اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں فرماتا. رابعہ بصری کا ذکر چل رہا ہے. رابعہ روزے سے تھی. افطار کا وقت آیا. ایک روٹی پکی تو خادمہ سے کہا، بٹیا آدھی تم لوگی آدھی ہم افطار کر لیں گے. اب جو خادم لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والوں کے، وہ بڑے محروم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر. وجہ سب کی نظر پیر اور بزرگ پہ ہوتی ہے، ان کی ادھر ادھر ہوتی ہے. سمجھ گیا کدھر کدھر ہوتی. ہاں مسافہ کرتے ہیں تو پیر کے ہاتھ پہ نظر نہیں ہوتی، وہ ہاتھ کے اندر جو لوگ دے کے جاتے ہیں اس پہ ہو. سب نہیں ہوتے ہیں ایسے، لیکن پیر کا خادم اکثر بڑا محروم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ بڑی بھی مائی آدھی آدھی روٹی سے افطار ہوگی. کہا ہاں بیٹی اسی پہ شکر کر لیں. ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں کسی کی آواز آئی، اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو کہا بیٹی اس کو اٹھا کے دے دو. ارے ابھی افطار بھی نہیں کیا، یہ اٹھا کر کے یہ بڑھیا نے دلوا دیا. اٹھا کے تو دے دیا، کچھ کہہ تو نہیں سکی. ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا گیا تو کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ ہماری مالکہ نے 8 روٹیاں بھیجی ہے. تو اس نے کہا مائی وہ 8 روٹی کوئی عورت نے بھیجی ہے، لے لوں؟ کہا نہیں اس کو بولنا یہ ہمارے یہاں کے لیے، کہیں اور کے لے جاؤ، ادھر ہمارے یہاں نہیں. ابھی اور غصے میں ابھی غروب ہونے والا ہے. ارے ایک کا 8 ملا تو لیتی نہیں بڑھیا. لیکن پھر ابھی وقت ابھی بھی نہیں گزرا تھا، افطار کا وقت نہیں آیا تھا. ایک کسی نے کہا 10 روٹیاں لائے ہیں آپ کے لیے. ہاں کہا یہ ہمارے لیے لاؤ. لے لیا. تو کہا مائی 8 کیوں واپس کیا، 10 رکھ لیا؟ فرمایا اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا. کہا اس نے کہا 1 دو گے تو کم سے کم 10 دوں گا. یہ کم سے کم ہے 10 سے کم نہیں دے گا وہ. تو 8 آئی تو میں نے سوچا اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے 8 اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھا. اپنے لیے تو 1 کا 10 ہی ہوگا نا کم سے. جو دو گے 1 روٹی دی 10 ملی، 1 پیسہ دو 10، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ. اور تجارت کرو اللہ کے ساتھ. اور آخری بات، اولاد دیکھو. امام حسین نے اولاد دی کہ نہیں دی؟ ایک بھی نہیں بچایا، ایک بیمار بچا بس صرف. اگر میں تو سوچتا ہوں اگر زین العابدین پاک بیمار نہیں ہوتے تو شاید وہ بھی دے دیے جاتے. اللہ نے ان کو بیمار کرنے میں حکمت یہ رکھی تھی کہ بیماری کے بہانے یہ بچیں گے. صحیح ہے، بیماری کے بہانے بچا لوں گا. جتنے تندرست تھے سب اللہ کی راہ میں، جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھ. دیکھو یہ ہے دینے کا انداز. ہم شبیہ پیمبر دیا، علی اصغر دیا، اور جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا. تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، تو نے اچھے اچھے میرے لیے دیا، ایک بیمار کو اپنے لیے رکھا. اتنا دوں گا تجھے، کسی کی اولاد قیامت تک بچے گی گارنٹی نہیں ہے. حسین تیری اولاد کو قیامت تک ہم بچائیں. اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ.